السلام علیکم۔ یہ آج کل کی جو خود غرضی کا جو زمانہ، آج کل زمانہ تو خیر جیسے پہلے تھا زمانہ آج بھی وہی ہے، مگر پہلے انسانوں میں انسانیت تھی، چینٹا چانٹی نہیں، زور زبردستی نہیں تھا، کسی کا مال ہڑپ نہیں کرتے تھے۔ مگر آج کل آپ دیکھیں جو یہ تیز دنیا میں ہر آدمی چاہتا ہے کہ بھئی میں زیادہ مال اکٹھا کر لوں، اور اس مال اکٹھے کرنے سے نے انسان کو برباد کر دیا۔ میرے پاس مختلف لوگ آتے ہیں، کچھ اپنے آپ کو بڑے فلاسفر بھی بولتے ہیں، کچھ دانشور بھی بولتے ہیں، کچھ مثلاً علاقے کے کرتا دھرتا لوگ ہیں، کچھ ایسے اچھی پوسٹوں پہ ہیں۔ تو ایک بندہ میرے پاس آیا ہے، وہ ماسٹر ہے۔ ماسٹر مثلاً ماسٹر بھی تو بہت قسم کے ہوتے ہیں، ایک ماسٹر اسکول کا ماسٹر ہوتا ہے، ایک ماسٹر ٹیلر ماسٹر ہوتا ہے، اور ایک ماسٹر جو کپڑا جہاں بنا جاتا ہے مشینوں میں، یعنی کہ کپڑا بنتا ہے دھاگے سے، تو اس کو بھی ماسٹر کہتے ہیں۔ وہ ماسٹر بڑی دور کی بات لاتا ہے۔ تو ویسے اس کا نام رشید ہے، مگر پیار سے اس کو شیدہ بولتے ہیں۔ جب شیدہ یہ باتیں کرنے لگا تو پھر مجھے ایک آدمی کی سٹوری یاد آئی۔ میں نے بولا یار یہ شیدہ تو بالکل صحیح باتیں کر رہا ہے، اور وہ جو مجھے ایک بندے کی سٹوری معلوم ہے، شیدہ تو اپنے خاندان سے بڑا مثلا باتیں کر رہا تھا، بڑا ناراض تھا کہ بھئی کیا خاندان ہے، بس خالی بدماشی کے لیے ہے، باقی تو کچھ بھی نہیں خاندان میں، اس نے بولا۔ تو مجھے شیدہ کی باتوں سے کچھ ایسا محسوس ہو رہا تھا وہ شیدہ بھائی کچھ کرنے والا ہے، مگر چونکہ میں نے جن کے خلاف وہ بول رہا تھا، یا اپنے بھائیوں کے خلاف، یا اپنے کزنوں کے خلاف، یا رشتہ داروں کے خلاف بول رہا تھا، میں نے تو ان کا ویو سنا نہیں، تو میں تو فیصلہ نہیں کر سکتا تھا، مگر میں نے اس کی باتیں خالی سنی۔ آگے میں اس کی بات فارورڈ نہیں کروں گا کسی کو، میں اپنے دماغ میں مجھے پھر یہ بات محسوس ہونے لگی۔ اس کو تو میں نے کچھ بھی نہیں بولا، میں نے بولا جب تک میں دوسرے کا ویو نہیں سنوں گا تو میں آپ کو کچھ بھی نہیں بول سکتا اس بارے میں۔ ون سائیڈڈ بندے کو کبھی بھی نہیں ہونا چاہیے۔ تو مجھے پھر شیدہ کی بات سن کے تو مجھے ایک بندہ تھا وہ آیا، وہ تو میں نے دونوں سیٹ کی سٹوری سنی ہوئی۔ ایک بندے نے بولا کہ بھائی ہم بہت سارے بھائی ہیں، تو ایک بھائی نے ایک بھائی کے ساتھ پارٹنر رہا اور کام کرتے رہے، تو بعد میں وہ الگ ہوئے۔ تو وہ ایک بھائی نے لوگوں میں یہ مشہور کر دیا کہ بھائی یہ میرے پیسے میرے بھائی نے نہیں دیے، میرے اس کام میں 4 آنا حصہ تھا، اور اس میں تقریباً مجھے 20 یا 22 یا 50 یا جتنے لاکھ روپے مجھے ملا تھا، اس نے مجھے وہ پیسے نہیں دیے۔ اور اس طرح اس نے اپنے بھائی کو پورے معاشرے میں بدنام کیا۔ تو جب وہ دوسرے بھائی نے کہا کہ یہ جو بات یہ کر رہا ہے میرا بھائی میرے خلاف، یہ بات اس کی صحیح ہے کہ میں نے اس کو 4 آنے ایک کام میں حصہ دیا تھا، کاش یہاں تک تو اس کی بات صحیح ہے، کاش یہ آگے یہ بھی بتا دیتا کہ بھائی ہم دونوں کام کر رہے تھے، 10 کام یا 12 کام یا 15 کام ہم نے مل بیٹھ کے کر لیے، اور سارے پیسے اس کے تھے، نام بھی اس کا تھا، 5 لاکھ ڈپازٹ بھی اس کا تھا، اور سب کچھ اس کا تھا، اور یہ کام ایسے چلتے 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 ہم پیسے کماتے رہے۔ بیچ میں ایک کام آ گیا، اس نے پہلے سے وہ کام پہ نظر رکھ لی، اور اس کے بعد اس نے بولا پارٹنرشپ اب ختم۔ اس نے بولا اس نے یہ نہیں بتایا کہ بھائی پارٹنرشپ کیسے ختم، وہ کام جو اس نے بڑا دفتر والوں سے سلام دعا بن کے اسی میں بنا تھا، سلام دعا نا،
جس کو انگلش میں گڈ ول کہتے ہیں، اور اس نے لوگوں کو یہ نہیں بتایا کہ بھائی یہ بات ہے، اور اس کام میں وہ مثلا دعوے دار ہے، مگر اس نے مجھے کچھ بولا نہیں، اور اس طرح وہ کام میں نے لے لیا۔ اب وہ ایک بھائی نے تو یہ بات تو بتا دی کہ بھائی مجھے اس بھائی نے چارہ نے اس سال ایک کام میں تھا مجھے پیسے نہیں دیے، اور دوسری بات اس نے یہ نہیں بتائی کہ بھائی ہم دونوں مثلا پارٹنر تھے، ہم کام کرتے جا رہے تھے، 12 کام یا 15 کام یا 16 کام ختم ہو گئے، اور بیچ میں ایک کام جو ہے جب وہ کام آیا اس کام کو میں نے نظر میں رکھ کے، اور وہ کام میں نے کسی اور کے نام سے لے کے، اور میں نے مثلا جو ہے اس بھائی کو الگ کر دیا۔ یہ بات وہ بولا ہے میں نہیں بتائی۔ اب وہ بھائی بولتا ہے اس نے مجھے اپنے بھائیوں میں اپنے خاندان میں مجھے سے بدنام کر دیا۔ وہ بولتا ہے مجھے تو اس بھائی سے کوئی شکوہ نہیں، کیونکہ یہ تو بے ایمانی کر کے بیٹھا ہوا ہے نا، یہ تو بے ایمانی اس نے کی ہے، کلم کلا بے ایمانی کی ہے، مجھے اس سے شکوہ نہیں، کیونکہ اس کے دل میں فطور تھا، اس کی نیت میں فطور تھا، اس نے تو یہ کام کر لیا۔ مگر یہ دوسرا بھائی یہ بولتا ہے کہ بھائی یہ جو شکایتیں کر رہا تھا دوسرے بھائیوں کو یا دوسرے دوستوں کو کہ ایسا ایسا اس نے میرے ساتھ کیا، وہ بولتا ہے مجھے شکوہ ان سے ہے، انہوں نے کیوں ایک سائڈ کی بات سنی دوسری سائڈ کی بات کیوں نہیں سنی؟ تو اسی لیے میں لوگوں سے اپیل کرتا ہوں کہ خدا را کسی ایک آدمی کی بات سن کے فیصلہ مت کیا کرے، جب تک آپ دونوں سائڈ کے باتیں نہ سن لو، اور جب دونوں آپ کو کہیں کہ بھائی فیصلہ آپ کریں تو پھر آپ فیصلہ کریں، اور اگر جو آپ فیصلہ کرتے ہیں تو اس کی امپلیمنٹ بھی آپ مست کرائیں۔ کیونکہ جیسے سپوز ایک آدمی نے کہا یہ چشمہ میرا ہے، اور دوسرے نے کہا کہ نہیں یہ اس کا نہیں، یہ میرا ہے، اب فیصلہ ہو گیا، اس نے بولا چشمہ ایک کا ہے، تو اب جو آدمی فیصلہ کرا رہا ہے تو وہ فیصلہ امپلیمنٹ بھی کرائے۔ ایسے بہت کزنوں کی لڑائیاں ہوئی ہیں اور ایک دوسرے کو مار پیٹ بھی ہوئی ہے، تو فیصلے کرانے والے خاندان میں بیچ میں کودے کہ بھائی ہم فیصلہ کرائیں گے، ہم ذمہ ہیں، بعد میں وہ خاندان والے ادھر بیٹھے ہیں، یہ ادھر بیٹھے ہیں۔ تو اسی طرح یہ جو قرض ہے، آج آپ کسی کے پاس جائیں کہ بھائی مجھے جیسے 1 لاکھ روپے چاہیے، یا 10,000 روپے چاہیے، یا ایون 200 روپے چاہیے، یا 10 20 50 لاکھ روپے چاہیے، 2 کروڑ روپے چاہیے، تو کوئی آپ کو بولے گا یار پیسے ہی نہیں ہیں، میں تو خود آج سوکھی روٹی کھائی ہے، آج گھر میں بچے کی دوائی بھی نہیں تھی، وہ یہ باتیں کرے گا۔ جہاں آپ اس کو بولو گے کہ یار ایک فلاں جگہ مکان بک رہا ہے، وہ 10 کروڑ کا مکان ہے، وہ 2 کروڑ مل رہا ہے، تو وہ 2 کروڑ نغد گھر سے نکال کے آپ کو لا دے گا، اور اس کو یہ سمجھ نہیں ہے کہ یار ابھی تک تو میں جھوٹ بول رہا تھا، اور کہیں نئی شاپ کھول لے گا، نئی دکان کھول لے گا، کہیں نئی بلڈنگ لے لے گا۔ تو اصل میں پہلے زمانے میں لوگ قرض دیتے تھے، اور قرضدار بھی اتنے اچھے تھے کہ وقت پہ قرضہ ادا کر دیتے تھے۔ آج جو شخص قرض لے جائے وہ پیسے واپس کرتا نہیں۔ اب یہ جو پیسے واپس کرنے والے نہیں ہیں نا، انہی کو قرض ملتا ہے۔ آج لوگوں کا قرضہ 30 سال سے ہے، خود بلڈنگیں بنا رہے ہیں، خود مزید زمینیں لے رہے ہیں، اور خود بڑی بڑی عیاشی کر رہے ہیں، وہ بندے کا قرض ادا نہیں کریں گے۔ یہ اس معاشرے کی بہت بڑی برائی ہے، اور یہ مشکل سے اس معاشرے میں 1% لوگ ہیں، اور قرض بھی انہی کو ملتا ہے، فراڈیوں کو، بے ایمانوں کو قرض ملتا ہے، ایماندار آدمی کو کوئی قرض دیتا نہیں۔ جیسے خیرات مانگنے والے لوگ ہوتے ہیں، وہ تو خیرات اس میں کوئی بیچارہ بالکل مجبور آدمی ہوتا ہے، اس کے بیچارے کو خیرات پھر لوگ جو ہے وہاں ہاتھ کم جاتا ہے۔ تو اسی لیے ہم کو چاہیے کہ بھائی ہم ڈھونڈیں کہ بھائی اس بندے کو پیسے کی ضرورت ہے، اس کو پیسے پہنچائیں، اس بندے کو دوائی کی ضرورت ہے، اس کو دوائی پہنچائیں۔
مگر نہیں، یہاں تو ہر بندہ آج بول رہا کہ میں مر رہا ہوں، میں مر رہا ہوں. اور جنہوں نے قرضے لیے ہوئے ان کو شرم ہی نہیں کہ بھائی پیسے اگلے کے واپس کر دو نا. بھائی آپ نے خود تو عائشی کر رہے ہو اور اس کے پیسے نہیں دے رہے ہو، خود زمینیں خرید رہے ہو، خود مثلا فیکٹریاں بنا رہے ہو، خود مثلا کارخانے بنا رہے ہو، شوگر مل اور مثلا کاٹن مل اور یہ آٹا پیسنے کی جو ہے بڑی بڑی فیکٹریاں، اور سٹاک کر رہے ہو آٹا، مگر جس بندے کے پیسے دینے ہیں وہ نہیں دینے. اب ہمارا نواز شریف صاحب تھے، قرضہ تھا ان پہ اربوں مربوں روپے میرے خیال میں، انہوں نے بینک کو جو ہے وہ اتفاق باؤنڈری گروی رکھ دی. اب وہ اتفاق باؤنڈری اس زمانے میں جیسے سپوز مثلا 10 کروڑ کی تھی اور بینک کو پیسے دینے تھے. بعد میں جب حکومت میں آیا وہ زمین واپس لے لی چکر چلا کے، اور وہ اور روپے پہ لے لیے. اسی طرح میں نیب کے چیئرمین کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ نیب کا چیئرمین جیسے ابھی گندم سکینڈل میں بولتے ہیں بھائی 10 ارب روپے، جیسے سپوز 10 ارب کرپشن ہوئی یا 5 ارب ہوئی یا جتنی بھی نیب والوں نے پکڑی ہے، تو اس سے 5 ارب روپے نہ برآمد کریں. بھائی 5 ارب روپے تو آج کا، اس نے جب اس زمانے میں کیا تھا تو وہ تو آج کے بہت زیادہ ہیں. اس کی مثال میں اس طرح دیتا ہوں کہ جیسے کسی علاقے میں پلاٹ 20 سال پہلے 1000 روپے کا تھا یا 10,000 کا تھا یا 10 لاکھ کا تھا. اگر 10 لاکھ کا تھا وہ آج 10 کروڑ کا ہو گیا. اب اس بندے نے جو گندم میں جو فراڈ کیا تھا اس نے تو بھائی پراپرٹی خریدی نا. تو نیب کے چیئرمین کو مثلا اس ویلیو کے حساب سے پیسے لینے چاہیے. اگر اس نے 10 ارب کی کرپشن کی تو وہ آج 1 کروڑ یا 1 کروڑ سے بھی زیادہ ہے، کیونکہ بھائی نیب کا ادارہ تو پاکستان کا ادارہ ہے نا. اور نیب کو رہنا چاہیے، مزید محکمے نہیں بننے چاہیے. آلریڈی جو محکمے بنے ہوئے ہیں اس میں جو ہے جو سفارش پہ لوگ آئے ہیں، جو میں نے بھرتی کی ہے یا اس نے بھرتی کی ہے یا اس نے، وہ اس کو نکال دینے چاہیے. اور ڈیسنٹ بندے جو ہیں وہ ہر محکمے میں ٹاپ پہ آنے چاہیے، ایماندار مخلص قوم سے وہ اوپر آنے چاہیے. تو اصل میں یہ بات چلی کہاں سے تھی، پہنچی کہاں تک؟ پہنچتی تو حکومت تک ہے، پہنچتی تو ریاست تک ہے بات. کل میں نے ایک بچہ کو دیکھا صبح ارلی ان دا مارننگ فٹ پاتھ پہ سویا ہوا تھا، تو میں نے وہ فیس بک پہ ڈال دیا. اب اس بچے بیچارے کا کیا قصور ہے؟ اس کی عمر مشکل سے میرے خیال میں 5 سال یا 6 سال بچے کا، وہ سویا ہوا ہے. تو اس معاشرے کا تقصور ہے، اس میں دو رائے نہیں، مگر اسٹیٹ بھی اس کا ذمہ دار ہے. السلام علیکم.